اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے والا بنا، اور باطل کو پہچاننے اور اس سے بچنے والا بنا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی یاد اور اپنے نور سے منور فرما، ہماری زبانوں کو سچائی پر قائم رکھ، ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے مطابق بنا، اور ہمیں باطل کی سازشوں اور فتنوں سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ آج کی ویڈیو صرف ایک تاریخی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہم اپنے حال اور مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ دو قوتوں کے درمیان جنگ رہی ہے، روشنی اور اندھیرا، حق اور باطل، خدا پرستی اور شیطان پرستی۔ سامعین، باطل ہمیشہ خود کو نجات دہندہ کے روپ میں پیش کرتا ہے، مگر اس کا اصل مقصد انسان کو خدا سے کاٹ دینا اور اپنی غلامی میں لے آنا ہوتا ہے۔ فری میسنری اور ایلومیناٹی ایسی تنظیمیں جو بظاہر علم، آزادی اور بھائی چارے کا نعرہ لگاتی ہیں، مگر حقیقت میں یہ انسانیت کو دین سے دور لے جانے کی سازش کا دوسرا نام ہے۔ سامعین مکرم، فری میسنری یورپ میں قائم ہوئی۔ ابتدا میں یہ تعمیرات اور سنگ تراشی کے پیشے سے جڑی ایک انجمن تھی، مگر رفتہ رفتہ یہ خفیہ گروہ ایک بڑے سیاسی اور مذہبی منصوبے میں بدل گیا۔ ان کا مقصد تھا مذہب عیسائیت کو کمزور کرنا اور خدا پرستی کو معاشرے سے ختم کرنا۔ سامعین کرام، وہ چاہتے تھے کہ انسان صرف دنیاوی عقل پر بھروسہ کرے اور وہ خدا کو اپنی زندگی سے خارج کر دے۔ سامعین مکرم، 1776 میں ایک اور خفیہ تنظیم ایلومیناٹی کے نام سے وجود میں آئی۔ اس کے بانی کا مقصد تھا ایک ایسا نظام قائم کرنا جس میں نہ چرچ کی طاقت ہو اور نہ مذہب کی۔ یہ تنظیم آزادی فکر کے نام سے شروع ہوئی، لیکن حقیقت میں خدا بیزاری کی طرف لے جانے والا راستہ بنی۔ ان کے ارکان کا دعویٰ تھا کہ وہ روشنی کے پیروکار ہیں، مگر یہ روشنی دراصل شیطانی فلسفے کا دوسرا نام تھی۔ سامعین مکرم، یہودی ایلومیناٹی سپریم کونسل کے ارکان کی تعداد 13 رکھی گئی۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے نام پر 2 قبائل شامل کرنے سے یہ تعداد 13 بنتی تھی۔ ان کے نزدیک یہ تعداد ایک خاص علامت تھی۔ سامعین، وہ چاہتے تھے کہ ان کے ارکان کو ہمیشہ یاد رہے کہ ان کا اصل مشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے 12 حواریوں کے دین کو تباہ کرنا ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں بھی 13 کی علامت نمایاں ہے، جیسے سب سے پہلے برطانیہ سے آزاد ہونے والی 13 کالونیاں، ابتدائی امریکی جھنڈے پر 13 ستارے اور امریکی ڈالر پر خفیہ نشان جو انہی سازشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ سامعین مکرم، امریکہ میں یہ تنظیمیں سیاسی ڈھانچے میں سرایت کر گئی ہیں۔ ڈالر پر آنکھ کا نشان جو سب کچھ دیکھنے والی طاقت کی علامت ہے، انہی کا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر یعنی ایک ایسا عالمی نظام جس میں مذہب کی کوئی جگہ نہ ہو، صرف سرمایہ، طاقت اور کنٹرول ہو۔ میڈیا، تعلیم اور معیشت کے ذریعے یہ اپنا اثر دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں۔ قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ باطل حق کے خلاف سازش کرتا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ بھی مکر کرتے ہیں، مگر اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ان کا ہتھیار فکری غلامی، ذہنی حملہ اور میڈیا کے ذریعے عقیدے کو کمزور کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم ضرور پچھلی امتوں کے طریقے اختیار کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔ سامعین، یہی حال آج ہمارے ساتھ ہے۔ ہم مغربی تہذیب کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہے ہیں اور اپنی اصلی پہچان کھو رہے ہیں۔ سامعین کرام، تاریخ کا سبق یہ بھی ہے کہ کوئی بھی باطل قوت ہمیشہ زندہ نہیں رہتی۔ فرعون، نمرود، کیسر و کسریٰ سب فنا ہو گئے۔ آج کا ایلومیناٹی اور فری میسنری بھی وقتی ہیں۔ اصل کامیابی اس کی ہے جو قرآن و سنت کو تھامے رکھے۔ اگر ہم مسلمان اپنی پہچان کو مضبوط کریں، اپنی تعلیم کو قرآن کے مطابق ڈھال لیں اور اپنے نوجوانوں کو اسلام کے حقیقی شعور سے آشنا کریں، تو یہ خفیہ طاقتیں ہمارے ایمان کو ہلا نہیں سکتی۔ بھائیوں اور بہنوں، تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی علم حاصل کر لے اور کتنا ہی مال جمع کر لے، ایک دن اسے زمین کی گود میں سونا ہے۔ وہاں نہ دولت ساتھ ہوگی، نہ شہرت، نہ طاقت ساتھ ہوگی۔ ساتھ ہوگا تو صرف نیک اعمال اور وہ سبق جو اس نے دنیا سے سیکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ ہم نے آج ایک کہانی سنی، مگر یہ صرف ماضی کی کہانی نہیں، یہ ہماری اپنی زندگی کا عکس ہے۔ اگر ہم نے تاریخ سے سبق نہ سیکھا تو ہم بھی انہی اندھیروں میں گم ہو جائیں گے جن میں پہلے لوگ گم ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان کا اصل امتحان یہ نہیں کہ وہ دنیا میں کتنا جیتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کیا چھوڑ کر جاتا ہے۔ علم، کردار اور روشنی، یہی وہ ورثہ ہے جو قیامت تک باقی رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ روشنی، یہ حقیقت اور یہ سبق آمیز کہانیاں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں، تو اس قافلے کا حصہ بن جائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ سفر حقیقت آپ کے دل کو بھی منور کرتا رہے۔ سامعین مکرم،
کرم یہی علم وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں آپ کا راستہ روشن کرے گا۔ اللہ آپ کو، ہم کو اور پوری امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔